حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل چل رہے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں موت آئی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آپ کو سب سے بڑا متقی فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے جا کر جنت کا دروازہ دکھلایا، جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جس سے حق و سچ کے علاوہ کوئی بات کبھی نہیں نکلی، آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی شہادت۔ حالانکہ یہ دونوں بزرگ اس وقت موجود نہ ہوتے تھے، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس قسم کے ہوتے تھے، اومن بذالک ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر اس پر ایمان لاتے۔ اعمال کی گواہی تو سب دینے والے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی گواہی دینا پیغمبر ہی کا کام ہے، اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور اس پر اللہ رب العزت مطلع اور آگاہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بذریعہ وحی بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کو کتنی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ بس ایمان کی مضبوطی میں یہ دونوں حضرات باقی سب صحابہ کرام سے آگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور رائے کے مطابق ہر موقع پر اپنا مال بے دریغ خرچ کیا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے پہنچا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہا، یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو سب آپ کے لیے۔ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سچے مذہب کے لیے جانی اور مالی دونوں قسم کی قربانیاں ہر موقع پر دی۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، تم نے میری تکذیب کی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے بارے میں فرمایا کہ سچ فرما رہے ہیں اور اپنے جان و مال سے دونوں سے میری مدد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو نہ سمجھتے۔ نبی کی موجودگی میں بھی سب صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ علم و فضل میں سب سے بڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور برتری کا اعتراف کفار کو بھی تھا۔ جنگ احد کے موقع پر یہ غلط بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ آپ نے اس کی فوراً تردید نہ فرمائی۔ ادھر سے کفار نے آواز دی، کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آواز لگائی، کیا تم میں خطاب کا بیٹا ہے یعنی حضرت عمر ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمنوں کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی شہید ہو گئے، تو پھر مقام حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات دشمن بھی جانتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا مقام ہے، جو خلیفہ ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں سب سے زیادہ عزت اور صاحب دولت تھے۔ قریش کے سرداروں میں سب سے زیادہ بااخلاق تھے۔ دنیاوی کاموں میں عرب کے لوگ آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت سے اپنوں اور غیروں دونوں نے فائدہ اٹھایا۔